السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ لسنرز، آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کیا اطرت نئی کراچی سے۔ اطرت کہتی ہے، میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگوں کے ادھر سندھ والی سائڈ پر ایک جگہ ہے، کافی فیمس جگہ ہے، وہ اس کو سب لوگ ہی جانتے ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ادھر گرمیوں کی دوپہروں میں جنات کی پوری بستی دیکھی جاتی ہے۔ انہوں نے جھونپڑیاں بنائی ہوتی ہیں، اور ان جھونپڑیوں کے باہر ان گنت چارپائیاں بچھی ہوتی ہے، جن پر بوڑھے بچے جوان سب ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جنات کی وہ جو بستی ہے، اس کو لوگ اپنی آنکھوں سے گرمیوں کی دوپہروں میں دیکھتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس جگہ کے اوپر جنات اپنا بسیرا کر چکے ہیں۔ دوپہر کے ٹائم گزرنے والے لوگ جو اس جگہ کو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جگہ پوری جنات کی بستی کے نام سے مشہور ہو چکی ہے۔ وہاں پر بوڑھی عورتیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں چارپائیاں ڈال کر، اور گزرتے ہوئے لوگوں کی وہ مدد بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ راستہ بھی بھٹکا دیتے ہیں، یعنی غلط راستہ بتا دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان میں سے بہت سے اچھے جنات ہیں جو کہ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے واقعات اس جگہ پر دیکھے جاتے ہیں۔ سندھ کا وہ علاقہ جو کہ بالکل غیر آباد ہے، وہاں پر ان جنات نے اپنا بسیرا کر لیا ہے۔ وہ جنات باقاعدہ جب نظر آتے ہیں تو ایک دفعہ انسان ڈر جاتا ہے۔ اطرت کہتی ہے، میرے کزن کے ساتھ بھی اس طرح کا ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ وہ کچھ اس طرح کہ میرا کزن اور اس کے دوست سندھ کی اسی سائڈ پر گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے تھے، تو اسی جگہ پر پہنچنے سے پہلے ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ جیسے ہی گاڑی خراب ہوئی تو وہ لوگ ادھر ادھر مدد کے لیے دیکھنے لگے۔ اس ٹائم ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ جگہ اسیب زدہ ہے۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جوک در جوک عورتیں، مرد اور بچے بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، بوڑھے لوگ وہاں پر بیٹھے حقہ پی رہے ہیں۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر وہ بہت خوشی ہوئی اور کہنے لگے کہ چلو ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے ان کو مدد کا کہا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ان میں سے سارے لوگ ان کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے، جن کی آنکھیں بہت پھٹی پھٹی اور بڑی تھیں، لیکن کوئی بھی منہ سے بات نہیں کر رہا تھا۔ ایک لڑکا اٹھا اور یہ کہنے لگا اشارے سے کہ چلو میرے ساتھ۔ اس لڑکے نے قریب پڑی بالٹی میں سے پانی بھرا اور ان کے ساتھ ان کی گاڑی کی طرف چل پڑا۔ جیسے وہ ہماری گاڑی کی طرف گیا تو اس نے گاڑی کے انجن میں پانی ڈال دیا۔ ہم لوگ اس کو دیکھ کر حیران پریشان ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے اشارے سے کہا کہ اب گاڑی کو سٹارٹ کرو۔ ہم نے گاڑی کو سٹارٹ کیا تو گاڑی چل پڑی۔ ہم ان سے تھوڑے ہی فاصلے پر آگے گئے تو جب پیچھے سے دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دم پورا خاندان جس میں 60 سے 70 لوگ تھے، مختلف لوگ، ڈھیر ساری جھونپڑیاں بنی ہوئی، وہ کیسے غائب ہو سکتے ہیں ایک سیکنڈ میں، ایک لمحے میں؟ پلک جھپکنے کی دیر میں کوئی اتنی جلدی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک واقعہ تھا اطرت کا جو انہوں نے کراچی سے شیئر کیا۔ بہت شکریہ اطرت اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ آج کی دوسری سٹوری میرے ساتھ عبید اللہ نے لاہور سے شیئر کی ہے۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جس ٹاؤن میں رہتے ہیں اس ٹاؤن میں بہت سے گارڈ ہیں جو کہ ساری رات گلیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک گارڈ جو کہ کافی بزرگ ہے، وہ میرا دوست ہے، اور ان کے پاس میں اکثر جا کر بیٹھا کرتا ہوں۔ ابھی میں ان کے پاس جا کر بیٹھا اور ان سے باتیں کرنے لگا کہ اچانک سے انہوں نے ایک موٹی سی لکڑی کے اوپر کپڑا چڑھایا، اس پر پیٹرول پھینکا اور آگ لگا لی۔ سردیوں کی شدید سخت راتیں تھیں، 2020 کی بات ہے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا تو انہوں نے جب میرے سامنے یہ کام کیا تو میں کافی حیران ہوا اور کہنے لگا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ جس پر انہوں نے کہا تم اس بات کے متعلق مجھ سے نہ ہی پوچھو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ مجھے بتائیں آخر آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ میرے بہت اصرار پر انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا ہے
کہ سردیوں کی ان راتوں میں جب میں اکیلا گلیوں میں جا کر دیکھتا ہوں تو مجھے بہت سی مخلوقات نظر آتی ہیں، عجیب و غریب مخلوقات۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ٹاؤن کے اس گیٹ کے راستے سے ڈھیر سارے ڈاگ اندر کی طرف داخل ہوئے، جو کہ ایک گاؤں کی طرف سے آتے ہیں۔ ہم لوگوں کا ٹاؤن ایک گاؤں کے قریب ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ان ڈاگس کو روکیں کہ یہ اندر نہ جائیں، کیونکہ بہت سی خواتین، بہت سے بچے، عورتیں، مرد یہاں پر واک کرتے ہیں، تو یہ کتے ان کو تنگ کریں گے۔ ان پر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان کو روک نہیں سکتے، یہ ہماری بہت مدد کرتے ہیں۔ اس پہ میں نے پوچھا کہ یہ آپ کی کیسے مدد کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری مدد اس طرح کرتے ہیں کہ جب بھی یہ بولتے ہیں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ شاید ادھر کسی نہ کسی چیز کی ایگزسٹنس ہے، کبھی جنات کی تو کبھی چوروں کی۔ چوروں کے نام پر تو میں چونکا نہیں، لیکن جنات کے نام پر میں چونک گیا۔ تو چوکیدار بتاتا ہے کہ ایک دفعہ ان میں سے کسی ڈاگ کی بہت زیادہ بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم 2 لوگ تھے اور اسی سمت میں، اس کی آواز کے سمت میں اس کا پیچھا کرنے لگے۔ تو جیسے اس کی آواز کی سمت میں اس کے پیچھے گئے تو وہ ایک گھر کی طرف دیکھ کر مسلسل بول رہا تھا۔ ہمیں یہ شک تھا کہ شاید اس گھر میں چور آ گئے ہیں۔ پتہ لگنے پر یہ لگا کہ وہ گھر تو ابھی کسی نے خریدا ہی نہیں ہے، وہ گھر تو خالی پڑا ہوا ہے، لیکن وہ جو ڈاگ تھا وہ مسلسل بول رہا تھا اور اس کی آواز سے اب بہت زیادہ کوفت ہونے لگی۔ ہم نے کسی طریقے سے مار کے اس کو بھگا دیا۔ کچھ دن کے بعد میں اس گلی میں سے گزر رہا تھا، راؤنڈ لگا رہا تھا، رات کا ٹائم تھا، تو میں دیکھتا ہوں کہ اس گھر کے اندر سے ایک عورت نکلی، بالکل سفید لباس میں۔ اس کا چہرہ اتنا سفید تھا، ایسے لگتا تھا کہ اس کے چہرے میں خون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کو دیکھ کر میں کافی تعجب خیز ہوا اور رک گیا اور یہ کہنے لگا کہ یہ گھر کب سیل ہوا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ یہ گھر میرا ہے اور میں ادھر شروع سے رہتی ہوں۔ میں خاموش ہو گیا اور آگے کی طرف چلا گیا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ٹاؤن میں جو بھی لوگ آتے ہیں، گارڈ ان سب کے بارے میں جانتے ہیں۔ انہوں نے نیکسٹ ڈے اپنے دوسرے دوست کو، ساتھی کو بتایا، ساتھی گارڈ کو بتایا کہ وہ گھر تو رینٹ آؤٹ ہو چکا ہے یا خریدا جا چکا ہے۔ وہاں پر ایک عورت کو دیکھا تھا۔ وہ شخص کافی حیران ہوا اور یہ کہنے لگا کہ یہ گھر جب سے بنا ہے تب سے بند ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ گھر کسی نے خرید لیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ادھر ایک عورت کو دیکھا تھا۔ گارڈ نے کہا کہ تمہیں ضرور غلط فہمی ہو رہی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے اس بزرگ شخص کی بات کو جھٹلایا اور کہا کہ آج میں خود دیکھوں گا۔ وہ دونوں گارڈ رات کو پھر راؤنڈ پر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ڈاگ پھر اسی گھر کے آگے بھونک رہا تھا، بہت اونچی آواز میں، اور ایک گیٹ کی ایک سائڈ پر دیکھے بار بار بول رہا تھا۔ یہ چیز ان کو کافی حیران کر رہی تھی، اتنی حیران کر رہی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ خیر اس کے بعد انہوں نے اس مکان جس نے یہ گھر بنایا تھا اس کے مالک سے بات کی، تو مالک نے کہا کہ میں نے تو اس گھر کو بالکل نہیں سیل کیا، یہ گھر تو کب سے بند ہے اور میں بھی ادھر کبھی نہیں آیا۔ تو اس بزرگ شخص نے کہا تو پھر وہ عورت کون تھی؟ ایک انہوں نے مجھے اور واقعہ بتایا کہ یہ آگ لگا کر میں اس لیے راؤنڈ لگاتا ہوں کہ وہ چیزیں، جو مخلوقات ہیں، جنات، آگ سے بہت ڈرتے ہیں۔ اکثر جو جگہیں خالی ہیں، جو گراؤنڈ خالی ہیں، ان میں عجیب و غریب چیزیں اچانک سے نظر آتی ہیں اور ڈرا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری حفاظت ہوتی ہے کہ ہم ہاتھ میں آگ کو پکڑ کر جائیں، یعنی آگ روشن کر کے جائیں۔ ایک دفعہ اس گارڈ نے یہ بتایا کہ میں اس طرف سے آ رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ میں گزر رہا تھا تو مجھے ایک گراؤنڈ میں سے آواز آئی۔ میں نے جیسے ہی آگ کی اس مشل کو اس گراؤنڈ کی طرف کیا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک مخلوق جس کا جسم جانوروں کی طرح تھا لیکن اس کا چہرہ بالکل انسانوں کی طرح تھا، وہ کوئی عورت تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر میں بہت خوف زدہ ہوا، لیکن میں نے اپنے حواس پر قابو رکھا اور آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جلدی سے وہاں سے نکلا تو وہ مخلوق میرے پیچھے آنے لگی اور اس نے بہت دوڑ لگا دی میرے پیچھے۔ میں بہت ڈر گیا اور پھر میں نے اپنی جان کو بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ دوسری سائڈ سر، میں نے جب وہاں سے بھاگنا شروع کیا
تو میں جب مین گیٹ کے پاس آیا ٹاؤن کے، تو آگے جو ساتھی بیٹھے تھے انہوں نے میری حالت دیکھ لی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ میں بہت ڈر چکا ہوں، میں نے ایک عجیب و غریب خوفناک مخلوق کو دیکھی ہے۔ اس ٹاؤن میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ابھی لوگ آباد نہیں ہوئے، اور وہاں پر بہت سی ایسی خوفناک مخلوقات کو دیکھا جاتا ہے۔ وہ بابا جی ٹاؤن کے بالکل لاسٹ ایریا میں گئے تھے۔ اس ایریا میں کوئی بھی نہیں جاتا، نہ تو کوئی گھر بنا ہوا ہے، لیکن وہاں پر خالی گراؤنڈ ہے۔ ان کو دیکھنا بھی ان کی ڈیوٹی کا حصہ ہے کہ وہاں پر کوئی چور نہ چھپ جائے، تو اس لیے وہ وہاں پر ڈاگس کو بھی آنے سے منع نہیں کرتے اور اس جگہ کا پورا راؤنڈ لگاتے ہیں، اس پورے ٹاؤن کا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو کہ میں نے عبید اللہ نے لاہور سے شیئر کی۔ بہت شکریہ عبید اللہ۔ تو لسنرز، یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہیں میرے چینل کی خوفناک کہانی؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ بھی اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں کومنٹ باکس میں۔ اور آج کا اچھا میسیج ہے کہ ہمیشہ سچ بولیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اپنے والدین سے بہت محبت اور ان کا احترام کریں۔ آئی ہوپ اس پر آپ عمل کریں گے، اور جس طرح میرے چینل کو سپورٹ کریں، اسی طرح زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔